انٹرنل میڈیسن کا کلاس لیتے ہیں فرسٹ، ٹھیک ہے جی. سی وی ایس ہم نے سٹارٹ کیا تھا، کل جو لیکچر بھیجے ہیں وہ دیکھے کہ نہیں؟ اوکے آج ٹھیک ہے، اوکے بعد میں کر لینا. نیکسٹ ہم پڑھیں گے کلینکل کیس سے سٹارٹ کرتے ہیں. A 32-year-old obese patient, obese male, come to the clinic, complain of sudden onset heavy pain in the chest, which is radiate to shoulder, left shoulder, but relieved on taking rest. ECG shows ST segment depression. What is the diagnosis? ٹھیک ہے جی، دیز آر ویری امپورٹنٹ ون. کیس ہے جناب، پیشنٹ ہے اوبیز ہے. اوبیسٹی از ون آف دا رسک فیکٹر فار کارڈیوواسکولر ڈیزیزز. پیشنٹ کی جو مین کمپلینٹ ہے وہ ہیوی پین ہے چیسٹ میں، اور وہ کہاں پہ ریڈیٹ کرتا ہے؟ شولڈر میں جا رہے. لیکن پیشنٹ کہتا ہے کہ جب میں تھوڑا بہت ریسٹ کرتا ہوں، بیٹھ جاتا ہوں، تو پھر پین کیا ہو جاتی ہے؟ کم ہو جاتی ہے. ایسا چیسٹ پین، ہیوی پین جو لیفٹ شولڈر میں ریڈیٹ کرے لیکن ریسٹ کرنے سے وہ کیا ہو جائے؟ ٹھیک ہو جائے، اس کو کہتے ہیں اسٹیبل انجائنا. اٹ از کالڈ اسٹیبل انجائنا. دس از اسٹیبل انجائنا پیشنٹ. ٹھیک ہے، یہ اسٹیبل انجائنا ہے. ویری ویری امپورٹنٹ ون. ٹھیک ہے جی. انجائنا کا مطلب یہ ہے ڈیکریز بلڈ فلو ٹو دا ہارٹ. اگر ہارٹ کو بلڈ سپلائی کم ہو جائے اس کو کیا کہتے ہیں؟ انجائنا کہتے ہیں. تو یہاں پہ دیکھیں انجائنا کے بارے میں 2-3 پوائنٹس یاد رکھیں. ڈیکریز بلڈ فلو ٹو دا ہارٹ، دیٹ از کالڈ انجائنا. ٹھیک ہے، اس کو انجائنا کہتے ہیں. اگر بلڈ سپلائی ہارٹ کو کم ہو جائے اس کو انجائنا کہتے ہیں. ہارٹ کی جو کنٹریکٹائل مسل لیئر ہے اس کو مایوکارڈیم کہتے ہیں. تو ہارٹ کی کنٹریکشن تب ہوگی جب مایوکارڈیم مسل کیا ہو جائے؟ کنٹریکٹ کرے. تو بلڈ سپلائی ہارٹ کو کم ہونا انڈائریکٹلی کس لیئر کو کم ہونا ہے؟ مایوکارڈیم، جو مسل سے بنا ہے. اور اگر مسل کام نہیں کریں گے تو ہارٹ کنٹریکٹ کرے گا؟ نہیں کرے گا. اس کا مطلب اگر بلڈ سپلائی ہارٹ کے اندر مایوکارڈیم لیئر کو کم ہو جائے تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ انجائنا کہتے ہیں. اب دیکھیں اس میں ایک چیز آپ لوگوں نے نوٹ کرنی ہے. اگر یہ کورونری آرٹری ہے، which artery supply blood to the heart? Coronary artery. For example, if this is coronary artery which supply blood to the myocardium, another coronary artery we are talking about that is also give blood to the heart. ٹھیک ہے، اور یہ بھی کورونری آرٹری ہے جو بلڈ سپلائی کرتی ہے ہارٹ کو. یہ چیز یاد رکھنی. یہ ساری کیا ہے؟ یہ ڈفرینٹ لوگوں کی ہم نے کورونری آرٹری دی ہے، پرسن اے، پرسن بی اینڈ پرسن سی. اس میں اس کورونری آرٹری کے اندر اگر کولیسٹرول پلاک بن جائے یا تھرومبس بن جائے، اس کو کلاٹ کہتے ہیں. کلاٹ اس کو کہتے، یہ کلاٹ ہمیشہ کس سے بنتا ہے؟ کولیسٹرول سے. اس وجہ سے اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ کولیسٹرول پلیک یا کولیسٹرول کلاٹ کہتے ہیں. اس کلاٹ کی وجہ سے بلڈ سپلائی ٹو دا ہارٹ کیا ہوتی ہے؟ کم. کولیسٹرول پلیک یوزلی اوبیز لوگوں کے اندر زیادہ بنتی ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ اوبیز لوگوں کے اندر فیٹ کیا ہوتے ہیں؟ زیادہ ہوتے ہیں. تو کوشچن کہنے کا مطلب یہ ہے، اب یہ جو کلاٹ میں نے بنائی ہے اس نے بلڈ سپلائی ہارٹ کو کیا کی ہے؟ کم. 50% بلڈ جا رہی ہے لیکن 50% بلڈ آگے نہیں جا سکتی. تو ایسا کورونری obstruction جس میں کتنا پرسنٹ obstruction ہو؟ 50%. This obstruction will cause how much decrease blood flow? 50%. تو ایسا کنڈیشن جس میں کورونری آرٹری کے اندر پلیک بن جائے اور وہ 50% بلڈ سپلائی ہارٹ کو کیا کرے؟ کم کرے، ایسے کنڈیشن کو اسٹیبل انجائنا کہتے ہیں. یہ لوگ جب بیٹھتے ہیں نا تو کتنا پرسنٹ بلڈ ہارٹ کو ملتا ہے؟ 50. لیکن یہ جو یہ دوڑتے ہیں یا ایکسرسائز کرتے ہیں
تو ہارٹ کو بلڈ سپلائی زیادہ چاہیے کہ کم؟ زیادہ، تو پھر 50 پہ کام نہیں چلے گا، پھر 80۔ تو جب یہ کام کرتے تب اس کو کیا ہوتا ہے؟ پین۔ لیکن جب یہ بیٹھ جاتے ہیں تو پین کیا ہو جاتا ہے؟ ختم ہو جاتا ہے۔ تو ایسا کنڈیشن جس میں 50% بلاکیج ہارٹ کو، اس انجائنا کو کیا کہتے ہیں؟ اسٹیبل انجائنا۔ ادھر دیکھیں، اب اگر فار ایگزامپل ایک کلاٹ یہاں پہ بنا ہے، ایک کلاٹ کہیں یہاں پہ بنا ہے، فار ایگزامپل دیکھیں یہ کلاٹ جو پہلے سے بنا تھا بڑا سا کلاٹ، اس سے ایک پیس ڈیٹیچ ہو سکتا ہے کہ نہیں؟ پیس جب ڈیٹیچ ہو جائے ترومبس سے، یہ ترومبس ہے، اس سے جب پیس ڈیٹیچ ہو جائے تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ ایمبولس۔ اور یہ ایمبولس اگر آگے جا کر خود کلاٹ بن جائے، یہ ایمبولس تھا جو خود ابھی کیا بن چکا ہے؟ کلاٹ۔ یہ بھی ابسٹرکٹ کر سکتا ہے۔ تو یہ ایک ابسٹرکشن ہے کہ ملٹیپل ہے؟ ملٹیپل، دو ہے۔ یہ بندہ چاہے دوڑے یا چاہے یہ بیٹھے، دونوں کنڈیشن میں اس کو کیا ہوگا؟ پین ہوگا۔ کیونکہ دیکھیں اس میں ایکسرسائز میں کیا ہوتا ہے؟ پین۔ اسٹیبل انجائنا میں ایکسرسائز میں کیا ہوتا ہے؟ پین۔ لیکن بیٹھنے سے پین کیا ہو جاتا ہے؟ ختم ہو جاتا ہے۔ اور اگر ابسٹرکشن زیادہ ہے تو مطلب پھر 50% بلڈ ملے گی کہ 30%؟ 30 بہت کم ہو جائے گی۔ کچھ اس نے بلاک کیا ہے، کچھ اس نے بلاک کیا ہے، تو بلڈ فلو مزید کم ہو جائے گی۔ تو یہاں پہ جو پین ہے، شہزاد، پین ایکسرسائز میں ہوگا کہ نہیں؟ اور یہ پین ریسٹ میں بھی ہوگا۔ اس کا مطلب دا پیشنٹ از اسٹیبل اور انسٹیبل۔ اس کو انسٹیبل انجائنا کہتے ہیں۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ انسٹیبل۔ تو ایسا انجائنا جس میں پیشنٹ کو بیٹھے بیٹھائے اور موومنٹ کے دوران دونوں میں پین ہو، ایسے انجائنا کو کیا کہتے ہیں؟ انسٹیبل انجائنا۔ کلیئر ہے؟ اوکے، میں نے آرٹری کی لیئرز بتائی تھی۔ دیر آر 3 لیئرز: ٹیونیکا ایڈونٹیشیا، ٹیونیکا میڈیا اینڈ ٹیونیکا اینٹیما۔ ہیلو، السلام جی جی، کلاس کے اندر طبیعہ کال کو ماں۔ اوکے، کلیئر؟ اب ادھر دیکھیں، تو ان میں سے ایک لیئر ہے ٹیونیکا میڈیا۔ بتایا تھا میڈیا از اے مڈل اسموتھ مسل لیئر ان دا آرٹری۔ اگر کورونری آرٹری کے اندر مسل لیئر ابنارملی کنٹریکٹ کرے، اس طرح کنٹریکشن، ویزو کنسٹرکشن، تو یہ ایریا زیادہ ہو گیا کہ کم ہو گیا؟ کم۔ پھر بھی بلڈ فلو ٹو دا مائوکارڈیم کیا ہوگا؟ کم۔ چاہے وہ کولیسٹرول پلیک کی وجہ سے ہو، چاہے ویزو اسپازم کی وجہ سے ہو، دونوں میں اگر بلڈ سپلائی ہارٹ کو کیا ملتی ہے؟ کم، اس کو کیا کہیں گے؟ انجائنا۔ ایسا انجائنا جس میں بلڈ سپلائی کم کا وجہ کیا ہے؟ کولیسٹرول پلیک ہے، اور کتنا پرسنٹ بلڈ اس نے بلاک کیا ہے؟ 50۔ وہ کون سا انجائنا ہے؟ اسٹیبل انجائنا۔ بس یہ یاد رکھے۔ اور ایسا انجائنا جس میں کتنے کلاٹس ہو؟ 2، اور اس نے کتنا پرسنٹ بلڈ بلاک کیا ہے؟ 70۔ کتنا پرسنٹ مل رہا ہے؟ 30۔ جس میں بیٹھے بیٹھائے بھی پیشنٹ کو پین ہو اور چلتے وقت بھی، تو وہ کون سا ہے؟ انسٹیبل انجائنا۔ اب اس میں بلڈ فلو آگے کم ہے کہ زیادہ؟ کم ہے، لیکن یہ کولیسٹرول پلیک کی وجہ سے کہ ویزو کنسٹرکشن کی وجہ سے ایسا ڈیکریز بلڈ سپلائی جس کی وجہ سے ویزو اسپازم ہو، ویزو کنسٹرکشن ہو، پھر بھی بلڈ سپلائی کیا ملے گی؟ کم یا زیادہ؟ کم۔ انجائنا، اس انجائنا کا نام ہے پرنز میٹل انجائنا۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ پرنز میٹل انجائنا۔ So this is a very very important MCQs. Prinz metal angina is a decreased blood supply to the heart due to vasospasm. یہ vasospasm کی وجہ سے ہوتا ہے، اور یہ بلیو کیا جاتا ہے MCQs میں the most common cause of Prinz metal variant angina that is chronic smoking. وہ کیا ہے؟ chronic smoking. So quitting the smoke is one of the way to treat Prinz metal angina. Smoke کے اندر ایسی نیکوٹین پارٹیکل ہے کہ they are sensitive to the tunica media layer of coronary artery، اور یہ اس کو کیا کرتی ہے؟ spastic بنا کر ویسل کیا ہو جاتا ہے؟ کنسٹرکٹ، اور بلڈ سپلائی ہارٹ کو کیا ہو جاتا ہے؟ کم ہو جاتا ہے۔ ادھر دیکھیں، بلڈ سپلائی ہارٹ کو ہم نے کتنی طریقوں سے کم کیا ہے؟ 3۔ ایسا بلڈ سپلائی کا کم ہونا جو کلاٹ کی وجہ سے ہو، لیکن کتنا پرسنٹ obstruction ہو؟ 50۔ that is called stable۔ یہ لوگ بیٹھے بیٹھائے ٹھیک ہوتے ہیں، جب یہ چلتے ہیں تو اس کو چیسٹ پین آتا ہے۔ اور اگر یہ بلاکیج 70 پہ چلا جائے اور کتنا پرسنٹ بلڈ صرف ملے، اس کا مطلب یہ اس طرح کر، یہ کتنا پرسنٹ بلاکیج ہوا ہے؟ 70۔ تو کتنا مل رہا ہے؟ 30۔ تو ان لوگوں کو بیٹھے بیٹھائے بھی پین ہوتا ہے اور چلنے کے دوران تو ہوگا ہی ہوگا۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ انسٹیبل انجائنا۔ اور جو لوگ کرونک سموکرز ہوتے ہیں ان میں کورونری آرٹری کی کیا ہوتی ہے؟ ویزو اسپازم، وہ بھی بلڈ سپلائی کیا کرتی ہے؟ کم کرتی ہے۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ پرنز میٹل ویریئنٹ انجائنا۔ اس بندے کی جو ٹریٹمنٹ ہے نا، دیٹ از کیلشیم چینل
blocker. Which ion help in contraction? कैल्शियम. तो अगर हम कैल्शियम चैनल को ब्लॉक करेंगे तो वेजो कंस्ट्रक्शन की बजाय क्या होगी? वेजो डायलेशन, और ब्लड फ्लो टू द हार्ट क्या होगा? ज्यादा. और द बेस्ट कैल्शियम चैनल ब्लॉकर इन दिस केस इज नेपिडिपिन. वो कौन सा ड्रग है? नेपिडिपिन. नेपिडिपिन कैन इनहिबिट कैल्शियम चैनल इन कोरोनरी आर्टरी. और जब ये इनहिबिट करे कैल्शियम को तो वेजो क्या हो जाएगा? डायलेशन, और ब्लड फ्लो टू द हार्ट क्या हो जाएगा? वो ज्यादा हो जाएगा. अनदर क्वेश्चन देखिए, ईसीजी हम आगे भी पढ़ेंगे. दिस फर्स्ट वेव इज पी वेव, फिर क्यूआरएस क्या होता है? कम्प्लेक्स, और आखिर में टी वेव. तो दिस पी वेव, दिस इज क्यूआरएस कम्प्लेक्स, एंड दिस इज टी वेव. ये मैं आगे पढ़ाऊंगा फिजियोलॉजी में. लेकिन ये जो एरिया है ये एस के दरमियान और किसके दरमियान है? टी. इस एरिया को कहते हैं एस टी सेगमेंट. दिस कॉल्ड एस टी सेगमेंट. अब क्वेश्चन ये है, नॉर्मली ईसीजी के अंदर दिस एसटी सेगमेंट इज फ्लैट. इसको कहते हैं आइसो इलेक्ट्रिक लाइन. इसको क्या कहते हैं? आइसो इलेक्ट्रिक लाइन. ये बिल्कुल क्या होता है? फ्लैट होता है. और अगर ये आइसो इलेक्ट्रिक लाइन फ्लैट की बजाय क्या हो जाए? डिप्रेस्ड हो जाए, तो डिप्रेशन इन द एसटी सेगमेंट विद चेस्ट पेन इज मोस्ट लाइकली एंजाइना. ये क्या होता है? एंजाइना. सो व्हाट इज द ईसीजी चेंजेस इन एंजाइना पेशेंट? आंसर इज एसटी सेगमेंट डिप्रेशन. क्लियर है? अब यहाँ पे दो बात है. एसटी सेगमेंट डिप्रेशन स्टेबल में भी होता है, अनस्टेबल में भी होता है, और इसमें भी होता है. लेकिन सिविरिटी ऑफ द पेन क्या है? वो डिफरेंट है. विच वन इज अ डेंजरस एंजाइना? स्टेबल और अनस्टेबल? अनस्टेबल. अनस्टेबल में ब्लॉकेज 70% हुई है. अगर ये 90% तक जाए तो फिर लोकल मायोकार्डियम सेल की क्या हो जाएगी? डेथ, एंड द पेशेंट डेवलप हार्ट अटैक. पेशेंट किस में जा सकता है? हार्ट अटैक में जा सकता है. तो बस ये 3 एंजाइना के टाइप्स है. ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज क्वेश्चन में आता है. अगर एक पेशेंट है, उसको कौन सा एंजाइना है? स्टेबल, उसको एडवाइस करना है कि रेस्ट करे. क्या करे? रेस्ट. कोई इस तरह जोर वाला काम ना करे जिससे आपकी बॉडी ज्यादा यूज होती है. और इन लोगों को हम क्या देंगे? आंसर इज द ट्रीटमेंट इज जीटीएन. क्या देते हैं? जीटीएन, दैट इज नाइट्रेट. एनजीसेट का नाम सुना है कि नहीं? एनजीसेट गोली हम जबान के नीचे रखते हैं और चेस्ट पेन क्या हो जाता है? कम हो जाता है. तो जीटीएन ये एनजीसेट की नाम से गोली आती है, एंड दैट इज गिवन बाय विच रूट? आंसर इज सबलिंगुअल रूट. किस रूट से देते हैं? सबलिंगुअल रूट. वो ड्रग जो हम पेशेंट को देते हैं, एंड दे पुट द ड्रग अंडर द टंग. कहाँ पे रखते हैं? टंग के नीचे. टंग के नीचे जो ड्रग हम रखते हैं उसको सबलिंगुअल रूट कहते हैं. लिंगुअल इज द वर्ड यूज फॉर टंग. सब मीन बिलो, के बिलो द टंग वट एवर द ड्रग वी केप्ट, दैट इज नोन एज अ सबलिंगुअल रूट. ठीक है? इसमें कोई क्वेश्चन है तो आप लोग कर सकते हैं जी. एनजीसेड. एनजीसेड. एनजीसेड, एन कैपिटल GESID. एनजीसेड के नाम से इसका टैबलेट आता है. और एनजीसेड का मतलब यह है कि ये वेजोडाइलेटर है. ये क्या है? ये वेजोडाइलेटर है. किस चीज के लिए? कोरोनरी आर्टरी को डायलेट करेगी और ये ब्लड सप्लाई टू द मायोकार्डियम को बढ़ाएगी. क्लियर है? सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड दिस ऑल अबाउट एंजाइना. क्लियर है? ओके. तो स्टेबल एंजाइना मीन के पेशेंट एट द रेस्ट विल बी ओके, बट ड्यूरिंग द मूवमेंट विल हैव चेस्ट पेन. दूसरी बात, वो एंजाइना जिसमें बैठ आए और मूवमेंट के दौरान दोनों में पेन, वो क्या है? अनस्टेबल. और वो एंजाइना जो स्मोकिंग के साथ वर्सन करे वो प्रिंसमेंटल वेरिएंट एंजाइना है. क्लियर है? तो डेंजरस एंजाइना इन दीज 3 इज ऑलवेज अनस्टेबल एंजाइना. ठीक है? अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेके, बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है कि नेक्स्ट क्वेश्चन इज a 48-year-old male brought to the emergency at 2 AM, मतलब नाइट को. ठीक है? 2 AM with complaint of sudden onset chest pain, radiate to the left shoulder and arm. Radiate to the left shoulder and arm.
وہاں پہ وہ ریڈیٹ کرتا ہے. ٹھیک ہے. نوزیا اینڈ vomiting along with diaphoresis. What is diaphoresis? Diaphoresis mean sweating. Diaphoresis کس کو کہتے ہیں؟ sweating کو. تو آپ لوگ بریکٹ میں sweating بھی لکھ سکتے ہیں. Diaphoresis. ECG shows ST segment elevation. اب ST segment کی کیا ہوئی ہے؟ elevation. And cardiac marker are raised. کیا چیز بڑھ گئی ہے؟ cardiac marker are raised. Diagnosis. ٹھیک ہے. پہلے آپ لوگ اس کو سمپل رکھیں کہ اس کی ڈائگنوز کیا ہے. چیسٹ پین کے ساتھ پیشنٹ آئے ہے، اس حساب سے لیفٹ شولڈر میں ریڈیٹ کرتی ہے. لیفٹ شولڈر سے یہ بات لیفٹ آرم میں بھی جا سکتی ہے. پھر بعد میں ہم نے ای سی جی کی ہے، اس پہ ایس ٹی سیگمنٹ کی کیا ہے؟ ایلیویشن ہے. فار ایگزامپل یہ جو ایریا ہے ایس ٹی سیگمنٹ، یہ تو آئسو الیکٹرک ہونا چاہیے نا اس طرح، لیکن اس پرسن کی ایس ٹی سیگمنٹ کیا ہے؟ ایلیویٹ ہے، اوپر آئی ہے. اور کارڈیک مارکر بھی بلڈ میں کیا ہے؟ ریز. یہ سیرم میں دیکھتے ہیں. ایسا چیسٹ پین جس میں ایس ٹی سیگمنٹ یا ایلیویٹ ہو یا نہ ہو، نو پرابلم فار دیٹ. لیکن سیرم میں ہمیں کیا مل جائے؟ کارڈیک مارکر. اس کا مطلب کہ بلڈ سپلائی اتنا کم ہو گئی ہے کہ لوکل سیل کی کیا ہو گئی ہے؟ ڈیتھ. دیٹ از مایوکارڈیل انفارکشن. اس کو ایم آئی کہتے ہیں، جو لیمن ورڈ میں لوگ اس کو ہارٹ اٹیک کہتے ہیں. دیٹ از مایوکارڈیل انفارکشن. تو مایوکارڈیل انفارکشن کے جتنے کوشچن ہوں گے ایگزام میں، آپ لوگوں نے اس کو ای سی جی پہ ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ کارڈیک مارکرز پہ. کارڈیک مارکرز پہ. دا اسپیسیفک ٹیسٹ دیٹ از ڈن فار دی ایم آئی پیشنٹ دیٹ از کارڈیک مارکر ٹیسٹ. وہ کیا ہے؟ کارڈیک مارکر ٹیسٹ ہے. کلیئر ہے؟ اب یہاں پہ آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کہ کارڈیک مارکرز ہے کیا. کارڈیک مارکرز آر آلسو نون ایز کارڈیک انزائمز. اس کو کیا کہتے ہیں؟ کارڈیک انزائمز. کون سا لیئر ہے جو مسل سے بنا ہے؟ مایوکارڈیم. کیونکہ پمپنگ کرتا ہے نا، اور اس مایوکارڈیم کے جتنے مسل کے اندر سیلز ہے ان سب کے اندر کیا پائے جاتے ہیں؟ انزائمز. اور انزائم کا کمبائنڈ نام کیا ہے؟ کارڈیک مارکرز ہوتے ہیں. کیا اس کو ہم کارڈیک کیا کہتے ہیں؟ انزائمز بھی کہتے ہیں. اب سن لے، یہ مایوکارڈیم کا ایک سیل میں ڈرا کرتا ہوں، دیٹ از کالڈ مایوسائٹ. اس کو کیا کہتے ہیں؟ مایو. مایو مین مسل سیل ہے، لیکن یہ ہارٹ کے اندر ہے تو اس کا نام کارڈیک کیا ہے؟ مایوسائٹ ہے. مایوکارڈیم کا سیل ہے. اس کے اندر پہلے سے ایک مارکر پڑا ہوتا ہے، اس کا نام ہے سی کے ایم بی. یہ نام سنا ہے؟ ایک اور اس کے اندر انزائم پڑا ہوتا ہے، اس کا نام ہے ٹروپونین آئی. ایک ہوتا ہے ٹروپونین ٹی. ٹروپونین ٹی اس کے اندر ہوتا ہے جناب. نیکسٹ از ایل ڈی ایچ، لیکٹیٹ ڈی ہائیڈروجینیز. اور اس میں آپ لوگوں کو یہ بھی پتا ہونا چاہیے لیکٹیٹ ڈی ہائیڈرو سی کے ایم بی، ٹروپونین آئی، ٹروپونین ٹی اینڈ آف ایل ڈی ایچ. یہ سارے کے سارے مارکر کہاں پہ پڑے ہوتے ہیں؟ ہارٹ مایوکارڈیم سیلز میں. ان سب کو ہم کارڈیک مارکرز کہتے ہیں. اب جب تک بلڈ سپلائی ملتی رہے اور یہ سیل کام کرتا رہے تو یہ مارکر باہر نہیں آئیں گے. اگر بلڈ سپلائی بہت کم ہو جائے، 90% ابسٹرکٹ ہو جائے، تو پھر اس سیل کی ڈیمانڈ پوری نہیں ہوگی، تو سیل کیا ہو جائے گا؟ ڈائی. ڈیتھ آف دا سیل ان دا ہارٹ از کالڈ انفارکشن. آپ لوگ نہیں بتاتے یار، یہ کیا ہے؟ آنسر از انفارکشن. انفارکشن از ڈیتھ آف دا سیل. لیکن یہ کہاں کی ڈیتھ ہے؟ مایوکارڈیم لیئر کی ہے، اس لیے اس کو مایوکارڈیل انفارکشن کہتے ہیں. تو جب انفارکشن ہو جائے، سیل ڈائی ہو جائے، تو اس سے یہ چیزیں باہر اب نکلنا شروع کرے گی کہ نہیں؟ یہ چیزیں باہر آئے گی، اور یہ چیزیں جب آئے گی تو یہ ہمیں کس میں ملے گی؟ سیرم میں ملے گی. تو جب بھی سیرم میں کارڈیک مارکر کی لیول آپ کو دیکھنے کو آئے ہارٹ پیشنٹ میں، جس کا مطلب اس کو ہارٹ اٹیک ہو چکا ہے، اس کی مایوکارڈیم سیل کی کیا ہو چکی ہے؟ ڈیتھ ہو چکی ہے. اب یہاں پہ جو ایگزام میں کوشچن آتا ہے کہ وہ کون سا مارکر ہے، وہ کون سا مارکر ہے، اور اس کے اندر ایک اور مارکر ہے، یہ مسل ہے تو اس کے اندر ایک پروٹین ہے جس کو کہتے ہیں مایو گلوبین. یہ 5 آپ لوگوں نے فنگر ٹپس پہ یاد کرنا ہے. جب ہارٹ اٹیک ہو جائے تو یہ ساری چیزیں کدھر آنا شروع کریں گے؟ بلڈ میں. فرسٹ مارکر ٹو ریس ان ایم آئی. فرسٹ مارکر ٹو ریس مطلب وہ مارکر بتائے جو ہارٹ اٹیک کے اندر سب سے پہلے بلڈ میں آئے گا، دیٹ از مایو گلوبین. وہ کون سا ہے؟ مایو گلوبین.
बट इट इज कॉल्ड नॉन स्पेसिफिक, क्योंकि मायोग्लोबिन अदर मसल में भी होता है। अगर आप स्केलेटल मसल इंजरी हो जाए तो उसमें भी क्या निकलेगा, मायोग्लोबिन। लेकिन हार्ट अटैक के बाद पहला जो मार्कर निकलेगा ब्लड में वो कौन सा है, मायोग्लोबिन। लास्ट मार्कर इन द ब्लड, लास्ट मार्कर टू रेस वो एलडीएच है। वो क्या है, एलडीएच। एलडीएच स्टार्ट फ्रॉम एल, एल मीन लेट, ये सबसे आखिर में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखे, अगर एक पेशेंट है इसकी एमआई हो गई है और आफ्टर 4 घंटे, कितने घंटे बाद, 4 आवर के बाद हम कोई मार्कर देखना चाहते हैं तो कौन सा होगा, आंसर इज ट्रोपोनिन आई। कौन सा होगा, ट्रोपोनिन आई। तो ट्रोपोनिन आई इज रेज्ड इन दी एमआई स्पेशली आफ्टर 4 आवर। इधर एक क्वेश्चन है पीएमसीयू वालों के हिसाब से सुन ले। अ पेशेंट हैज चेस्ट पेन फ्रॉम 4 आवर, कितने घंटे से, 4 आवर, which is radiating toward the left arm. ECG shows ST elevation. Which cardiac marker will be raised? Answer is troponin I. Patient has chest pain from how many hours? 4 hours. जब भी चेस्ट पेन की 4 घंटे हो जाए, 4 घंटे के बाद इन सेल से जो ब्लड में आने वाला मार्कर होता है वो क्या है, ट्रोपो आई है। ट्रोप आई हार्ट अटैक के कितने घंटों में बाद आना शुरू कर देता है, 4, और यह आहिस्ता आहिस्ता आता है, और जब ये ब्लड में अपना पीक लेवल पे पहुंचता है तो उसमें 24 घंटे लगते हैं। तो इसका लिखे पीक टाइम, पीक टाइम इसका कितना होता है, पीक टाइम 24 आवर होते हैं। इसका मतलब 4 घंटे के बाद ये आना शुरू कर देता है, 24 घंटे में ये पीक पे पहुंच जाता है, हाई लेवल पे पहुंच जाता है, और रिटर्न टू नॉर्मल। ये रिटर्न कब होता है नॉर्मल को, आंसर इज 7 to 10 डेज। कितने दिन के अंदर, 7 to 10 डेज। ये याद रखना है। ऐसा कार्डियक मार्कर जो 4 घंटे में बढ़ना शुरू हो जाए, 24 आवर में